बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने रकू बहुत लंबा कर लिया। नमाजियों ने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम रकू से नहीं उठेंगे। फिर जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने रकू से सर उठाया और नमाज को पूरा करने के बाद मेहराब की तरफ मुँह करके बैठकर फरमाने लगे, अली कहाँ मौजूद हैं। नमाजियों की आखिरी सफ़ों पर सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा। जब मौला अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या तुमको पहली सफ़ों के सवाब के बारे में इल्म नहीं है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इल्म है कि पहली सफ़ पर नमाज अदा करने का बहुत ही अजर व सवाब है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली आपको किसने पहली सफ़ में नमाज अदा करने से रोके रखा है? क्या घर वालों की मोहब्बत ने तुम्हें रोका है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की मोहब्बत के आगे घर वालों की मोहब्बत क्यों मुझे रोकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर किस चीज़ ने तुमको पहली सफ़ में खड़े होने से रोके रखा था। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मौज़न हज़रत बलाल ने अज़ान पढ़ी मैं मस्जिद में ही था। अज़ान के बाद मैंने 2 रकत नमाज अदा की। फिर जब अकामत पढ़ी गई, जब पहली तकबीर हो गई, मैं मस्जिद ही था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा वज़ू नहीं रहा। वज़ू करने के लिए घर चला गया। मैंने बार बार घर के दरवाज़े पर दस्तक दी। मैंने फ़ातिमा, हसन व हुसैन को बार बार पुकारा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन मेरी पुकार का किसी ने जवाब ना दिया। मैं वहाँ खड़ा बहुत ही बेचैन हो रहा था कि मुझे दाएं जानिब से किसी ने आवाज़ दी और एक प्याला मेरे सामने आया जिसको सब्ज़ रुमाल से ढांपा हुआ था। मैंने रुमाल को पीछे हटाया तो इस प्याले में शहद से मीठा दूध से ज़्यादा सफ़ेद और मक्खन से भी ज़्यादा नरम पानी था। मैंने वज़ू किया। मैंने तरी को साफ़ करते हुए रुमाल से प्याले को फिर से ढांप लिया जैसे वो मेरे सामने आया था। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मुझे कोई समझ ना आई कि प्याले को कौन लेकर आया था, किसने रखा था, फिर उसको किसने उठा लिया। शेर खुदा की उठा लिया की बात मुकम्मल हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या तुमको इल्म है कि वो प्याला और रुमाल किसने तुमको दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला और इसके नबी ही बेहतर जानते हैं कि मुझे रुमाल और पानी किसने दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौसर का पानी तुम्हारे लिए लेकर पेश हुए थे और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम रुमाल लेकर आए थे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम यहाँ मेरे पास पेश हुए। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तक अली इस रकात में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू से सर ना उठाएं। जब तुम रकत में आकर शामिल हो गए तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे रकू से सर उठाने का हुक्म हुआ। मैंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। ए अली
جو انسان تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا، جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی آیا۔ اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میری مدد فرما دیجئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کے پاس بھیجا کہ گھر میں جا کر کہو کہ اماں جان، ابا جان نے تم کو جو 6 دھرم دیے ہیں ان میں سے ایک دھرم لے کر آ جاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور امی جان سے کہا کہ ابا جان وہ درہم مانگ رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا کہ ابو جان سے کہہ دیں کہ ابا جان، امی جان کہتی ہیں کہ جو 6 درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے گھر میں بس وہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی دھرم گھر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جاؤ گھر جا کر امی جان سے وہی 6 کے 6 دھرم لے کر آ جاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور امی جان سے وہ 6 دھرم لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس سائل کے حوالے کر دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے گھر آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بندہ اونٹ لے کر کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم یہ اونٹ کتنے کا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے 140 درہم وصول کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کوئی رقم نہیں ہے، اگر تم راضی ہو تو میں یہ رقم تم کو شام تک دے دوں گا۔ وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر رضامند ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر وہاں ہی کھڑے تھے کہ ایک بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم یہ اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں یہ اونٹ 200 درہم میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 درہم دیے اور اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا تھا کہ وہ بندہ بھی آ گیا تھا جس سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ خریدا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 140 درہم اس بندے کو ادا کیے اور 60 درہم جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا، اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، یہ 60 درہم تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی درہم ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 درہم دو، میں تم کو اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر عطا کروں گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 6 درہم کسی سائل کو دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا 10 گنا بڑھا کر ہم کو 60 درہم عطا کر دیے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے
سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہی راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
अन्हों ने फरमाया, ऐ शख्स, पांचवी निशानी ये है कि जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि ऐसे इंसान का बहुत ही जल्द वक़्त बदलने वाला है, उसका बुरा वक़्त जाने वाला है और अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की फिर हलाल कमाई में बरकत होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो फिर ज़रूरतमंद लोगों पर कितना ही खर्चा क्यों ना करे, चाहे वो गरीबों में कितना ही पैसा बांटे, मगर उसकी दौलत में फिर कभी भी कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जिस इंसान का दिल रोशन हो जाता है, यानी कि जो इंसान हर वक्त सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखता है, उसके पास कुछ हो या ना हो, मगर वो कभी भी अल्लाह ताला से शिकवा शिकायत नहीं करता है और कहता है कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है, अल्लाह ताला बेहतर करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मैंने उस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। तो नाजरीन, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में अगर एक भी निशानी दिखने को मिल जाए तो उसको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका बुरा वक़्त जाने वाला है और उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर अपनी रहमतें अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।